پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا مثانے کی کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ کسی ویران جگہ سے عجیب آوازیں آنا جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ شام کے وقت گھر اندھیرے میں رکھنا نحوست کی دعوت دیتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوتے وقت اچانک جھٹکا لگنا دماغ کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ مجبور کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے والا کبھی پرسکون نہیں رہتا۔ سانپ کا زہر صرف خون میں اترتا ہے مگر اپنوں کا طنز روح کو نیلا کر دیتا ہے۔ رات کو درختوں کے نیچے سونا وہم اور سائے کا باعث ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینا شدید بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا جگر اور دل کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سجدے میں لمبا وقت گزارنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ جس پر اعتبار حد سے زیادہ ہو اس کا دیا ہوا دکھ بھی حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کا دل توڑ کر بنائی مسجد بھی سکون نہیں دیتی۔ کھانے کے بعد نیند آنا اچھی صحت اور تندرستی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جانا کاروبار میں نقصان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمکین پانی سے نہانا جسم کی منفی توانائی دور کرتا ہے۔ والدین کی آواز پر فوراً لبیک کہنا بند دروازے کھولتا ہے۔ خواب میں غم دیکھنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ دولت کی ہوس سے کیسا اندھا کنواں ہے جو انسان کی موت پر ہی بھرتا ہے۔ مصیبت میں خاموش رہنا آدھی پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا زندگی میں سکون اور آسائش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بات بات پر غصہ کرنا کمزور دل کی نشانی ہے۔ پیسہ تو جاہل بھی کما لیتا ہے مگر تمیز اور تہذیب صرف وہ سیکھتا ہے جس کی تربیت اعلیٰ ہو۔ اگر خواب میں دریا دیکھو تو یہ ترقی کی نشانی مانی جاتی ہے۔ کپڑے دائیں طرف سے پہننا رزق میں برکت لاتا ہے۔ اگر ہاتھ سے نمک گر جائے تو اسے جھگڑے کی نشانی کہا جاتا ہے۔ اپنے راز دوسروں کو بتانا اپنی چابی غیر کو دینا ہے۔ سر پر دانے نکل آنا دماغی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جس شخص کو سچ بولنے کی عادت ہو اسے یادداشت تیز رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا شیطانی وسوسے روکتا ہے۔ اچانک دل تیز دھڑکنے لگے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ خوف کے وقت آیت الکرسی پڑھنا بہترین حصار ہے۔ کپڑوں پر لگی اچھی خوشبو انسان کا اخلاق ظاہر کرتی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ کیونکہ اس سے تکبر اور غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رزق کی کمی بندے کو اتنا پریشان نہیں کرتی جتنا دوسروں کا زیادہ رزق دیکھ کر وہ دکھی ہوتا ہے۔ بلا وجہ زیادہ پیاس لگنا اچھی صحت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ باتھ روم میں زیادہ وقت گزارنا برے خیالات لاتا ہے۔ اگر چیزیں بار بار گم ہونے لگیں تو بعض لوگ اس سے بری نظر کی علامت سمجھتے ہیں۔ مرد کی غیرت کا اندازہ عورت کی حیا سے ہوتا ہے۔ بلی کے رونے سے کسی کی موت کی خبر ملتی ہے۔ سائنسی اور اسلامی لحاظ سے یہ صرف ایک وہم اور توہم پرستی ہے۔ بلی کا رونا یا آوازیں نکالنا اس کے بیمار ہونے، تکلیف میں ہونے یا اپنے ساتھی کو پکارنے کا قدرتی طریقہ ہے۔ آم کے ساتھ روٹی کھانے سے کون سی بیماری ختم ہوتی ہے؟ روایتی طور پر اسے جسم کو توانائی دینے اور کمزوری دور کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ یہ کسی خاص بیماری کا مستقل علاج نہیں ہے بلکہ ایک لذیذ اور غذائیت سے بھرپور روایتی غذا ہے جو جسم کا وزن بڑھانے اور فوری انرجی کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانے والے کا رزق بہت جلد ختم ہوتا ہے۔ برتن رات کو گندے چھوڑنا گھر میں بیماریاں لاتا ہے۔ بلا وجہ زیادہ پیاس لگنا اچھی صحت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ عورت کی توڑی پر بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ محض ایک عام طبی مسئلہ ہے۔ کسی قسم کی بدشگونی یا جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے بتا دو کیونکہ زندگی میں موقع کم اور دھوکہ زیادہ ملتا ہے۔
لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا چھوڑ دو گے تو آدھی کامیابی وہی مل جائے گی۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کی خرابی کی پہلی نشانی ہے۔ خاموشی وہ بہترین جواب ہے جو کسی بدتمیز کے منہ پر سب سے زور سے لگتا ہے اور اس کا نشان بھی نہیں پڑتا۔ کمی اور خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں کی خامیاں آتی ہیں۔ انسان کو اہمیت دیا کرو، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنتے دیر نہیں لگتی۔ مصیبت میں انسان اکیلا نہیں ہوتا، اس کا صبر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر صبر چھوڑ دو گے تو واقعی اکیلے ہو جاؤ گے۔ چہرے کا موٹا ہونا اور جسم میں چربی بڑھنا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے بستر چھوڑ دیا کرو، کیونکہ رزق اسی وقت تقسیم ہوتا ہے اور دیر سے اٹھنے والوں کے نصیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ گھر آئے مہمان کو کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجو، چائے پانی کا گلاس ہی کیوں نہ پلاؤ۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جب گھر میں کوئی بڑا داخل ہو تو تہذیب میں کھڑے ہو جایا کرو، ان کی دعا تمہاری تقدیر کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ سویا کرو، اس سے برے خواب نہیں آتے۔ کبھی بھی سوئے ہوئے انسان کو جھٹکے سے مت جگاؤ، بلکہ اسے پاؤں کے انگوٹھے سے آہستہ سے ہلا کر یا پیار سے پکار کر جگاؤ۔ جھٹکے سے جگانا دل اور دماغ کے لیے زہر ہے۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو یہ جسم کی گرمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ انسان کی اوقات بس اتنی ہے کہ اسے ایک مچھر ہلاک کر سکتا ہے، ایک پریشانی پاگل کر سکتی ہے اور ایک لمحے کا حادثہ مٹی بنا سکتا ہے۔ پھر بھی اس کے تکبر کا حال دیکھو۔ ہوس وہ اندھا کنواں ہے جسے پوری کائنات کی دولت بھی نہیں بھر سکتی، سکون صرف شکر گزاری میں ہے۔ تکبر وہ واحد بیماری ہے جس کا مریض تو سکون میں ہوتا ہے مگر اس کے ارد گرد والے عذاب میں ہوتے ہیں۔ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ آج کل کے کچھ لوگ مخلص دوست نہیں ڈھونڈتے بلکہ مخلص غلام ڈھونڈتے ہیں جو ان کی ہر غلط بات پر جی حضوری کرے۔ اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے دانہ پانی ضرور رکھا کرو۔ بے زبان جانور کی دعائیں بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں۔ وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا، یہ صرف انسان کو بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اسے مٹی کی قدر بھی نہیں رہنے دیتا۔ برا وقت ایک جھلنی کی طرح ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سے کچرا نکال دیتا ہے اور صرف وہ لوگ بچتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں۔ وقت جب کسی کو ٹھوکر مارتا ہے تو وہ کسی کی سفارش نہیں سنتا، اس لیے جب انسان کا وقت اچھا ہو تو اس سے زمین پر ہی رہنا چاہیے۔ رات کو بے چینی ہونا یہ شدید ذہنی دباؤ، معدے کی خرابی یا خون کی کمی کی نشانی ہے۔ الفاظ تو بدل جاتے ہیں مگر لہجے کی کرواہٹ روح تک کو زخمی کر دیتی ہے اور یہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ شرافت کا لباس پہن لینے سے کوئی شریف نہیں ہوتا۔ انسان اپنی گفتگو اور دوسروں کی دی گئی عزت سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی اصلیت اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے لہجے سے پہچانی جاتی ہے۔ لہجہ میٹھا ہو تو کڑوی بات بھی دوا بن جاتی ہے۔ کپڑے پہنتے وقت ہمیشہ دائیں آستین سے شروع کرو اور جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں ڈالو۔ یہ سنت بھی ہے اور کامیابی کی علامت بھی۔ کامیابی کا مطلب بہت زیادہ پیسہ ہونا نہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ جب دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کے چلے جانے پر دکھی ہوں، آپ کے بچے ہوئے مال پر نہیں۔ امیر وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ امیر وہ ہے جس کو کسی چیز کی ہوس نہ ہو۔ اعتبار ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج پوری زندگی سنائی دیتی ہے۔ جس پر اعتبار اندھا ہو، اس کا دیا ہوا دھوکہ آنکھیں کھول دیتا ہے۔ سانپ اگر گھر میں آ جائے تو لوگ اسے مار دیتے ہیں، لیکن وہی سانپ اگر آستین میں چھپا ہو تو وہ انسان کو مار دیتا ہے۔ اپنوں کی غداری غیروں کی زخم سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ تقدیر پر شکوہ وہی کرتے ہیں جنہیں رب کی حکمت پر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ نے تمہارے لیے وہ چنا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہے، چاہے وہ تمہیں آج برا لگ رہا ہو۔
پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن کی کھڑکی صاف کر لے تو اسے ہر منظر خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ مرد کی محبت اس کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے، جبکہ عورت کی محبت اس کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ کچھ رشتے مخلص ہو کر بھی ہار جاتے ہیں کیونکہ سامنے والا صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر رشتہ بوجھ بن جائے تو وہ نفسیاتی بیماری بن جاتا ہے۔ خاموشی سے دوری بہتر ہے بجائے لڑ کر ذہنی سکون برباد کرنے کے۔ اپنی زندگی اس طرح جیو کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں برا کہے تو کوئی یقین نہ کرے۔ تمہاری اصل قیمت تمہارا وہ ہنر ہے جو تمہارے دشمن کو بھی تمہاری تعریف کرنے پر مجبور کر دے۔ ہم سب دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ کاش ہم اپنی غلطیوں کے وکیل بننے کے بجائے ان کے جج بن جاتے۔ دبے ہوئے جذبات کبھی مرتے نہیں، وہ زندہ دفن ہوتے ہیں اور بعد میں بدصورت شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ذہنی صحت کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مسائل نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان مسائل کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ مفلسی کے بعد دولت مند ہونے کا خواب آنا غربت آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر تمہیں اپنی عزت نفس کو ذلیل کر کے کسی کا پیار مل رہا ہو تو یاد رکھو وہ پیار نہیں بھیک ہے، اور بھیک سے پیٹ تو بھر سکتا ہے، روح نہیں۔ بری عورت کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں: بات کرتے وقت گالی گلوچ کرنا اور بیہودہ لباس پہننا۔ باتھ روم میں ننگے سر مت جایا کرو اور وہاں باتیں کرنے سے پرہیز کرو، یہ دماغی کمزوری اور وسوسوں کا باعث بنتا ہے۔ جس گھر میں صبح سویرے سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے اور پرندوں کا دانہ ڈالا جاتا ہے، وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی اور نہ ہی کوئی نفسیاتی بیماری ڈیرا ڈالتی ہے۔ کھانے کے بعد اپنی پلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا کرو۔ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے والے کے گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوتی۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی علامت ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے کی عادت دل کی شریانوں کو بند کرنے کا سبب